اسلوب، ان کا انگ، ان کا لب و لہجہ، اس میں اللہ کا بھی جھلک تو ہے۔ اور یوں بھی ہے کہ یہ کافی شہر انہوں نے بدلے، لکھنؤ سے کراچی، کراچی سے اسلام آباد، اسلام آباد سے لندن، لندن سے اسلام آباد، پھر تہران، پھر اسلام آباد۔ تو اس کا ذکر بھی کہیں کہیں ان کی غزلوں میں اور ان کی نظموں میں ملتا ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ عموماً ہم سے شروع کرتے ہیں، اگر ہمیں کوئی مل جائے چیز۔ افتخار عارف کا غزلوں اور نظموں کے علاوہ ایک جو بڑا افتخار ہے وہ یہ ہے کہ ان کی حمد، ان کی نعت اور ان کی لکھی ہوئی منقبت اور سلام آج کل ایسا کوئی نہیں لکھا۔ وہ ایک روش سے ہٹ کے ہے، بالکل مختلف ہے، اور اس میں ایک اپنی خوبصورتی ہے جو ہر جگہ نظر نہیں آتی۔ تو ان کے حمد کے دو اشعار سے ہم شروع کرتے ہیں کہ جب میرا مالک توفیق ارزانی کرتا ہے، جب میرا مالک توفیق ارزانی کرتا ہے، میرے پیلے کھیت کی رنگت دھانی کرتا ہے۔ اور مالک سے اور مٹی سے اور ماں سے باغی شخص، مالک سے اور مٹی سے اور ماں سے باغی شخص درد کے ہر میثاق سے روگردانی کرتا ہے۔ تو یہ تو ہم کا شعر تھا، دو شعر تھے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں ان کا کہ اب بھی توہین اطاعت نہیں ہوگی ہم سے، دل نہیں ہوگا تو بیعت نہیں ہوگی ہم سے۔ ہم اطاعت کی توہین نہیں کریں گے، اگر ہمارا دل نہیں ہوا تو ہم بیعت نہیں کریں گے۔ اب بھی توہین اطاعت نہیں ہوگی ہم سے، دل نہیں ہوگا تو بیعت نہیں ہوگی ہم سے۔ اور روز ایک تازہ قصیدہ نئی تشبیب کے ساتھ، روز ایک تازہ قصیدہ نئی تشبیب کے ساتھ، رزق برحق ہے یہ خدمت نہیں ہوگی ہم سے، رزق برحق ہے یہ خدمت نہیں ہوگی ہم سے۔ اور دل کے معبود جبینوں کے خداؤں سے الگ، کہ دل کہیں اور ہے اور جبینیں کہیں اور سجدہ کر رہی ہیں، کہ دل کے معبود جبینوں کے خداؤں سے الگ، ایسے عالم میں عبادت نہیں ہوگی ہم سے۔ دل کے معبود جبینوں کے خداؤں سے الگ، ایسے عالم میں عبادت نہیں ہوگی ہم سے۔ حالانکہ آج کل عبادت کچھ ایسی ہی ہو رہی ہے۔ اور اجرت عشق وفا ہے تو ہم ایسے مزدور صالح، اجرت عشق وفا ہے تو ہم ایسے مزدور کچھ بھی کر لیں گے یہ محنت نہیں ہوگی، ہم وفا کو نہیں بیچیں گے۔ اور ہر نئی نسل کو ایک تازہ مدینے کی تلاش، ہر نئی نسل کو ایک تازہ مدینے کی تلاش، صاحبو اب کوئی ہجرت نہیں ہوگی ہم سے۔ سخن آرائی کی صورت تو نکل سکتی ہے پر یہ چکے کی مشقت نہیں ہوگی ہم سے۔ پھر فرماتے ہیں کہ میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے، میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے، میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے۔ یہ روشنی کے تعاقب میں بھاگتا ہوا دن جو تھک گیا ہے تو اب اس کو مختصر کر دے۔ اور میں زندگی کی دعا مانگنے لگا ہوں بہت، میں زندگی کی دعا مانگنے لگا ہوں بہت، جو ہو سکے تو دعاؤں کو بے اثر کر دے۔ دیکھیے کیا دعا ہے کہ دعا مانگ بھی رہے ہوں، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم دعاؤں کو بے اثر کر دیں۔ یہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری دعاؤں کو بے اثر کر دیں۔ اور میں اپنے خواب سے کٹ کر جیوں تو میرے خدا اجاڑ دے میری مٹی کو در بدر کر دے۔ خواب سے ہے اپنی اقدار
اپنا رہن سہن، اپنی خواہشات. میں اپنے خواب سے کٹ کر جیوں تو میرے خدا اجاڑ دے میری مٹی کو، در بدر کر دے، اور میری زمین میرا آخری حوالہ ہے، سو میں رہوں نہ رہوں اس کو بار بار کر دے. یہ انہوں نے پچھلی دفعہ بات کی تھی یہاں پہ کہ یہ ہجرت نہیں ہوگی ہم سے. اس پہ ان کے 2-3 شعر سن لیجیے ذرا. ایک شعر سن لیجیے کہ شکم کی آگ لیے پھر رہی ہے شہر بشہر، شکم کی آگ لیے پھر رہی ہے شہر بشہر، سگے زمانہ ہیں ہم کیا ہماری ہجرت کیا. جیسے میں نے عرض کیا تھا ایک نظم ہے بڑی پرانی غزل ہے غالباً کہ جو ہمارا رہن سہن، ہماری تہذیب اور ہمارا لب و لہجہ ہوتا تھا، یہ اس کی یاد میں ہے سب کچھ. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ جیسے 2 لڑکیاں سکھیاں آپس میں بات چیت کرتی ہیں تو اس زبان میں ہے. تو وہ کہہ رہی ہیں کہ لو بزم گئی، نظم گئی، سمفنی گئی، شمع گئی، بیاض گئی، شاعری گئی، تہذیب کیا گئی میری دنیا کو چھوڑ کر، اردو گئی، زبان گئی، زندگی گئی، بدلی کوئی نگاہ تو رت ہی بدل گئی، برکھا گئی، بہار گئی، ساونی گئی، گاؤں بھی کھو گیا ہے تمدن کی دھول میں، گاؤں بھی کھو گیا ہے تمدن کی دھول میں، گاگر گئی، منڈیر گئی، باولی گئی. باولی کہتے ہیں وہ پانی جس میں اکٹھا کرنے کے لیے تالاب ہوتا ہے. یہ پریم روگ کیا ہے ذرا بول رہی سکی، یہ پریم روگ کیا ہے ذرا بول رہی سکی، مہندی گئی، سنگھار گیا، اوڑھنی گئی، کیا دوش ہے کسی کا جو بچپن چلا گیا، کیا دوش ہے کسی کا جو بچپن چلا گیا. سلمہ گئی، گنیت گئی، کامنی گئی، یہ لڑکیوں کے نام ہیں. اور لاؤں کہاں سے لوچ سریلا مدھر گلا، لاؤں کہاں سے لوچ سریلا مدھر گلا، میگھا گئی، ملہار گئی، راگنی گئی، اترا ہے چاند جیسے مسافر لٹا ہوا، اترا ہے چاند جیسے مسافر لٹا ہوا، ٹھنڈک گئی، نوید گئی، چاندنی گئی، اور رس زندگی کا گردش دورہ نے پی لیا، رس زندگی کا گردش دورہ نے پی لیا، خوشبو گئی، مٹھاس گئی، چاندنی گئی، چاشنی گئی، خوشبو گئی، مٹھاس گئی، چاشنی گئی. یہ کل میں نے بھیجا تھا کچھ دوستوں کو، آپ کو بھی شاید ملا ہو. یہ ابھی ملا. ایک تو ان کی چیز میں آپ کو سنانا چاہ رہا تھا. باپ اور بیٹی کا رشتہ جو ہے وہ اس قدر منفرد ہے اور ایسا انوکھا ہے کہ وہ یا بیٹی سمجھ سکتی ہے یا باپ، کسی تیسرے رشتے کی سمجھ میں آتا نہیں. اور اس رشتے پہ غالباً یہ بہترین شعروں میں سے ایک ہے، یہ جو افتخار عارف کا ایک شعر ہے. وہ کہتے ہیں کہ بیٹیاں باپ کی آنکھوں میں چھپے خواب کو پہچانتی ہیں، بیٹیاں باپ کی آنکھوں میں چھپے خواب کو پہچانتی ہیں، اور کوئی دوسرا اس خواب کو پڑھ لے تو برا مانتی ہیں. بہت پوزیسو ہوتی ہے نا. تو اب بیٹیاں بھی ہیں یہاں، باپ بھی موجود ہیں، تو آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے. ان کی بڑی مشہور نظم ہے 12واں کھلاڑی. جیسے کرکٹ میں 12واں کھلاڑی ہوتا ہے، تو زندگی میں یہ اپنے آپ کو 12واں کھلاڑی کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ جب ضرورت پڑتی ہے ان کی، جبکہ کوئی اور کام نہیں آ سکتا. فرماتے ہیں کہ خوشگوار موسم میں انگنت تماشائی اپنی اپنی ٹیموں کو داد دینے آتے ہیں، اپنے اپنے پیاروں کا حوصلہ بڑھاتے ہیں. میں الگ تھلگ سب سے 12ویں کھلاڑی کو ہوٹ کرتا رہتا ہوں. 12واں کھلاڑی جو ہے نا وہ تھرڈ مین کی باؤنڈری میں کھڑا ہوتا ہے. 12ویں کھلاڑی کو ہوٹ کرتا رہتا ہوں. 12واں کھلاڑی بھی کیا عجب کھلاڑی ہے،
کھیل ہوتا رہتا ہے، شور مچتا رہتا ہے، داد پڑتی رہتی ہے، اور وہ الگ سب سے انتظار کرتا ہے۔ انتظار کرتا ہے ایک ایسی ساعت کا جس میں سانحہ ہو جائے، ایک ایسے لمحے کا جس میں سانحہ ہو جائے۔ پھر وہ کھیلنے نکلے تالیوں کی جھرمٹ میں، ایک جملہ خوشکن، ایک نعرہ تحسین اس کے نام پر ہو جائے۔ سب کھلاڑیوں کے ساتھ وہ بھی معتبر ہو جائے، پر یہ کم ہی ہوتا ہے۔ پھر بھی لوگ کہتے ہیں کھیل سے کھلاڑی کا عمر بھر کا رشتہ ہے۔ عمر بھر کا یہ رشتہ چھوٹ بھی تو سکتا ہے، آخری وصل کے ساتھ ڈوب جانے والا دل ٹوٹ بھی تو سکتا ہے۔ یہ زندگی کے اوپر ہے، اصل میں تو 12واں کھلاڑی جو ہے کہ آخری وصل کے ساتھ ڈوب جانے والا دل ٹوٹ بھی تو سکتا ہے۔ اور تم بھی افتخار عارف 12ویں کھلاڑی ہو، انتظار کرتے ہو ایک ایسے لمحے کا، ایک ایسی ساعت کا جس میں حادثہ ہو جائے، جس میں سانحہ ہو جائے۔ تم بھی افتخار عارف، تم بھی ڈوب جاؤ گے، تم بھی ڈوب جاؤ گے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا آپ کے آنے سے پہلے کہ کیونکہ انہوں نے لکھنؤ سے ہجرت کی، کراچی آئے، کراچی سے لندن، پھر اسلام آباد، پھر تہران، پھر اسلام آباد، تو جگہ جگہ ایک تاثر ملتا ہے ہجرت میں رہنے کا۔ اور ان کا ایک اتفاق سے یہ کتاب انہوں نے مجھے دی تھی تو اس پہ ایک شعر تھا کہ مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے، مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں۔ کہتے ہیں کہ عذاب یہ بھی کسی اور پر نہیں آیا کہ ایک عمر چلے اور گھر نہیں آیا۔ عذاب یہ بھی کسی اور پر نہیں آیا کہ ایک عمر چلے اور گھر نہیں آیا۔ ایک میں آپ سے عرض کر دوں کہ جب انہوں نے کتاب بھیجی مجھے تو اس شعر کے ساتھ ایک لکھا جو بالکل ایک لکھنوی تہذیب کی چیز ہے، لکھا کہ دلہن اور قاسم کے نام، یعنی روایت عمومی وہ ہوتا ہے کہ وہ بیوی کے نام کے بجائے دلہن کہا جاتا ہے، حالانکہ دلہن بھی اس وقت میرے خیال ہے کوئی 35 سال کی تو ہوں گی، تو بزرگوں کی طرف بالکل صحیح دلہن ہی رہتی ہیں۔ عذاب یہ بھی کسی اور پر نہیں آیا کہ ایک عمر چلے اور گھر نہیں آیا، اس ایک خواب کی حسرت میں جل بجھی آنکھیں، وہ ایک خواب کے اب تک نظر نہیں آیا۔ اس پہ غالب کا بڑا زبردست شعر ہے، خواب پہ۔ میر کے بھی ہیں لیکن غالب کا یہ کمال کا شعر ہے کہ وہ آ کے خواب میں تسکین اضطراب تو دے، کیونکہ وہ زندگی میں جاگنے میں تو آتا نہیں ہے تو شاید خواب میں ہی آ جائے۔ وہ آ کے خواب میں تسکین اضطراب تو دے، ولی مجھے تپش دل مجال خواب تو دے، کہ میری جو تپش دل ہے وہ مجھے خواب ہی نہیں لینے دیتی، نیند ہی نہیں آتی، تو وہ کیسے آئے؟ وہ آ کے خواب میں تسکین اضطراب تو دے، ولی مجھے تپش دل مجال خواب تو دے، اس ایک خواب کی حسرت میں جل بجھی آنکھیں، وہ ایک خواب کے اب تک نظر نہیں آیا۔ اور کریں تو کس سے کریں نارسائیوں کا گلہ، کریں تو کس سے کریں نارسائیوں کا گلہ، سفر تمام ہوا ہم سفر نہیں آیا۔ دلوں کی بات بدن کی زباں سے کہہ دیتے، یہ چاہتے تھے مگر دل ادھر نہیں آیا۔ عجیب ہی تھا میرے دور گمرہی کا رفیق، میرا جو دور گمرہی تھا اس کا جو میرا دوست تھا وہ عجیب تھا۔ عجیب ہی تھا میرے دور گمرہی کا رفیق، بچھڑ گیا تو کبھی لوٹ کر نہیں آیا۔ یہ کچھ ایسا ہی لگتا ہے کہ آج کل کے لیے لکھی، بڑی شاعری کی یہ بات ہوتی ہے کہ وہ ہر زمانے میں ایسا لگتا ہے کہ آج ہی کے لیے لکھی۔ یہ بستی جانی پہچانی بہت ہے، یہاں وعدوں کی ارزانی بہت ہے، شگفتہ لفظ لکھے جا رہے ہیں مگر لہجوں میں ویرانی بہت ہے۔ اخلاص نہیں ہے اس لیے لہجوں میں ویرانی ہے۔
سبک ظرفوں کے قابو میں نہیں لفظ، کہ کم ظرف ہیں ان کے قابو میں نہیں ہے لفظ، مگر شوق گل افشانی بہت ہے بازاروں میں پانی سر سے اونچا، میرے گھر میں بھی طغیانی بہت ہے، نہ جانے کب میرے آنگن میں بس سے وہ ایک بادل کی نقصانی بہت ہے۔ یعنی نقصانی کے جو ہے انہوں نے ترکیب بہت اچھی استعمال کی ہے۔ اچھا، یہ ان کی جمالیاتی غزل ہے۔ رنگ تھا، روشنی تھا، قامت تھا، رنگ تھا، روشنی تھا، قامت تھا، جس پہ ہم مر مٹے قیامت تھا، خوش جوالوں میں دھوم تھی اپنی، نام اس کا بھی وجہ شہرت تھا۔ یہ مصطفیٰ زیدی کا شعر ہے کہ خوش جوالوں میں دھوم تھی اپنی، نام اس کا بھی وجہ شہرت تھا، اور پاس آوارگی ہمیں بھی بہت، اس کو بھی احتراف وحشت تھا، اور خواب تعبیر بن کے آتے تھے۔ خوابوں کی تعبیر عموماً ہوتی نہیں ہے، کم از کم اردو فارسی شاعری میں تو نہیں ہے، بہت کم خواب جو ہیں وہ تعبیر ہوئے۔ کہتے ہیں خواب تعبیر بن کے آتے تھے، کیا عجب موسم رفاقت تھا، اپنے لہجے کا باغ پن سارا اس کے پندار کی امانت تھا، ایک ایک سانس قربتوں کا گواہ، ہر نفس لمحہ غنیمت تھا، اور پھر یوں ہوا کہ ٹوٹ گیا، اور پھر یوں ہوا کہ ٹوٹ گیا وہ جو ایک رشتہ محبت تھا۔ ہم اصل میں افتخار عارف صاحب کو بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، تو ایک نشست میں تو ویسے بھی ان کا کلام کے ساتھ انصاف نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک ان کی دعائیہ نظم ہے، کہ اے جلدی راضی ہو جانے والے میرے معبود، مجھے بخش دے، میرے پاس کوئی پونجی نہیں ہے بجز دعا کے۔ یہ ایک حضرت علی کی دعا تھی جو انہوں نے اس پہ یہ لکھی ہے کہ یہ دنیا ایک سور کے گوشت کی ہڈی کی صورت، یہ دنیا ایک سور کے گوشت کی ہڈی کی صورت کوڑیوں کے ہاتھ میں ہے، اور میں نان و نمک کی جستجو میں در بدر قریہ بقریہ مارا مارا پھر رہا ہوں، اور میں نان و نمک کی جستجو میں در بدر قریہ بقریہ مارا مارا پھر رہا ہوں، ذرا سی دیر کی جھوٹی فضیلت کے لیے ٹھوکر پہ ٹھوکر کھا رہا ہوں، ہر قدم پہ منزل عز و شرف سے گر رہا ہوں، اور میری انگشتری پہ یا علی لکھا ہوا ہے، اور میری انگشتری پہ یا علی لکھا ہوا ہے، مگر انگشتری پہ یا علی کندہ کرانے سے کیا ہوگا کہ دل تو مرحبوں کی دسترس میں ہے، مسلسل نغے حرص و حوث میں ہے، عجب عالم ہے آنکھیں دیکھتی ہیں اور دل سینوں میں اندھے ہو چکے ہیں، عجب عالم ہے آنکھیں دیکھتی ہیں اور دل سینوں میں اندھے ہو چکے ہیں، اور ایسے میں کوئی حرف دعا ایک خواب بنتا ہے، کبھی سلمان آتے ہیں، سلمان فارسی، کبھی بوزر، کبھی میسم، کبھی قمبر میری ڈھارس بناتے ہیں، کمیل آتے ہیں کہتے ہیں پکارو افتخار عارف پکارو، اپنے مالک کو پکارو، اپنے مولا کے وسیلے سے پکارو، اجیب الدعوت الداعی کے دعویٰ کرنے والے کو پکارو، یہ مشکل بھی کوئی مشکل ہے، دل چھوٹا نہیں کرتے، کریم اپنے غلاموں کو کبھی تنہا نہیں کرتے، کبھی رسوا نہیں کرتے۔ ایک ان کی نعت میں نے جیسے آپ سے عرض کیا تھا کہ غزل اور نظم کے علاوہ اس زمانے میں جو نعت، میں زمانے سے بات کر رہا ہوں پچھلے 30-40 سال میں، جو ہم نعت، منقبت اور سلام افتخار عارف کہہ گئے بالکل مختلف، تو ایک بالکل مختلف آنگی ہے اس کا۔ تو یہ
مدینے جا رہے ہیں زیارت کے لیے، تو اس پہ جو نعت ہے وہ ہے کہ مدینے کی طرف جاتے ہوئے گھبرا رہا تھا، جلال ایسا کہ دل سینے سے نکلا جا رہا تھا، اور مثال فرد عصیاں تھی کتاب عمر رفتہ، کہ جو میری عمر گزر چکی ہے اس کی پوری کتاب جو ہے وہ ایک فرد تھی میرے گناہوں کی، چارٹ شیٹ تھی۔ مثال فرد عصیاں تھی کتاب عمر رفتہ، کوئی مجھ میں تھا جو صفحے پلٹتا جا رہا تھا۔ مولانا آپ آ گئے تو میں یہ نعت کے 2 شعر دوبارہ پڑھ رہا ہوں۔ مدینے کی طرف جاتے ہوئے گھبرا رہا تھا، جلال ایسا کہ دل سینے سے نکلا جا رہا تھا، مثال فرد عصیاں تھی کتاب عمر رفتہ، کوئی مجھ میں تھا جو صفحے پلٹتا جا رہا تھا، بلاوے پر یقین تھا اور قدم اٹھتے نہیں تھے، بلاوے پر یقین تھا اور قدم اٹھتے نہیں تھے، عجب سیل علم آنکھوں میں عمدہ آ رہا تھا، ہر ایک بولا ہوا جملہ، ہر ایک لکھا ہوا لفظ لہو میں گونجتا تھا اور قیامت ڈھا رہا تھا، اور ایسے میں اسی ایک نام نے کی دستگیری، وہی جو منتہائے ہر دعا بنتا رہا تھا، بہت نامطمئن آنکھیں اچانک جاگ اٹھی، کوئی جیسے دل کم فہم کو سمجھا رہا تھا، بہت نامطمئن آنکھیں اچانک جاگ اٹھی، کوئی جیسے دل کم فہم کو سمجھا رہا تھا، مدینہ سامنے تھا، منتظر تھا در سخی کا، دل آزردہ اپنے بخت پر اترا رہا تھا، مدینہ سامنے تھا، منتظر تھا در سخی کا، دل آزردہ اپنے بخت پر اترا رہا تھا، تو دعا بعد از دعا، سجدہ بس سجدہ، اشک در اشک، دعا بعد از دعا، سجدہ بس سجدہ، اشک در اشک، میں مشت خاک تھا اور پاک ہوتا جا رہا تھا، میں مشت خاک تھا اور پاک ہوتا جا رہا تھا۔ اس میں سلام و منقب بہت ہے، لیکن میں اس وقت اکتفا کر رہا ہوں نظموں اور غزلوں پہ، حمد اور نعت تو ہو گئی، ایک ان کی بڑی مختلف نظم ہے، کوچ، یعنی اس جہان سے کوچ۔ جس روز ہمارا کوچ ہوگا پھولوں کی دکانیں بند ہوں گی، جس روز ہمارا کوچ ہوگا پھولوں کی دکانیں بند ہوں گی، شیریں سخنوں کے حرف دشنام یعنی تانے تشنی، بے مہر زبانیں بند ہوں گی، پلکوں پہ نمی کا ذکر ہی کیا، یادوں کا سراغ تک نہ ہوگا، ہمواری ہر نفس سلامت، دل پہ کوئی داغ تک نہ ہوگا، اور پامالی خواب کی کہانی کہنے کو چراغ تک نہ ہوگا، معبود اس آخری سفر میں تنہائی کو سرخ روحی رکھنا، معبود اس آخری سفر میں تنہائی کو سرخ روحی رکھنا، جس تیرے نہیں کوئی نگہدار اس دن بھی خیال تو ہی رکھنا، جس آنکھ نے عمر بھر رلایا اس آنکھ کو بے وضو ہی رکھنا۔ یہ تھوڑی ذاتی بات بدعا کے حق میں نہیں ہے۔ جس آنکھ نے عمر بھر رلایا اس آنکھ کو بے وضو ہی رکھنا، جس روز ہمارا کوچ ہوگا پھولوں کی دکانیں بند ہوں گی۔ یہ کچھ غزل تو خدا کا شکر ہے کہ پرانی ہے، کیونکہ انہوں نے کچھ پیشین گوئیاں اس طرح کی جو ذرا پریشان کو نے پہلے کوچ کی بات کر رہی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ستاروں سے بھرا یہ آسماں کیسا لگے گا، ستاروں سے بھرا یہ آسماں کیسا لگے گا، ہمارے بعد تم کو یہ جہاں کیسا لگے گا، تھکے ہارے ہوئے سورج کی بھیگی روشنی میں ہواؤں سے الجھتا بادبان کیسا لگے گا، جمے قدموں کے نیچے سے پھسلتی جائے گی ریت،
جمع قدموں کے نیچے سے پھسلتی جائے گی ریت، بکھر جائے گی جب عمر رواں کیسا لگے گا، اور اسی مٹی میں مل جائے گی پونجی عمر بھر کی، گرے گی جس گھڑی دیوار جاں کیسا لگے گا۔ بہت اترا رہے ہو دل کی بازی جیتنے پر، زیاں بعد از زیاں کیسا لگے گا۔ دیکھیے بازی جیتنے پہ انہوں نے کیا اچھی رعایت لگائی ہے کہ بہت اترا رہے ہو دل کی بازی جیتنے پر، زیاں بعد از زیاں کیسا لگے گا۔ اور وہ جس کے بعد ہوگی ایک مسلسل بے نیازی، گھڑی بھر کا وہ سب شور و فغاں کیسا لگے گا۔ اور ابھی سے کیا بتائیں مرگ مجنوں کی خبر پر، سلوک کوچے نام مہرباں کیسا لگے گا۔ بتاؤ تو صحیح ہے جانے جان کیسا لگے گا، ستاروں سے بھرا یہ آسمان کیسا لگے گا۔ یہ تو پاکستان کے آج کے حالات پہ بھی ہے کہ بکھر جائیں گے ہم جب کیا تماشا ختم ہوگا، بکھر جائیں گے ہم کیا جب تماشا ختم ہوگا، میرے معبود آخر کب تماشا ختم ہوگا۔ یہ تماشا ہی تو ہو رہا ہے آج کل۔ اور چراغ حجرہ درویش کی بجھتی ہوئی لو، چراغ حجرہ درویش کی بجھتی ہوئی لو، ہوا سے کہہ گئی ہے اب تماشا ختم ہوگا۔ اور کہانی میں نئے کردار شامل ہو گئے ہیں، کم از کم 20 سال پرانی ہے، لگتا ہے کہ پچھلے ہفتے کی۔ کہانی میں نئے کردار شامل ہو گئے ہیں، نہیں معلوم اب کس ڈھب تماشا ختم ہوگا۔ اور کہانی آپ الجھی ہے کہ الجھائی گئی ہے۔ یہ خاص طور پہ میں نے اس غزل کا انتخاب کیا تھا آپ لوگوں کے لیے کہ کہانی آپ الجھی ہے کہ الجھائی گئی ہے، یہ نقطہ تب کھلے گا جب تماشا ختم ہوگا۔ اور زمین جب عدل سے بھر جائے گی نور علا نور، بنام مسلک و مذہب تماشا ختم ہوگا۔ کمال کا شعر کہ زمین جب عدل سے بھر جائے گی نور علا نور، بنام مسلک و مذہب تماشا ختم ہوگا۔ یہ سب کٹپتلیاں رقصاں رہیں گی رات کی رات، سحر سے پہلے پہلے سب تماشا ختم ہوگا۔ اور تماشا کرنے والوں کو خبر دی جا چکی ہے، تماشا کرنے والوں کو خبر دی جا چکی ہے کہ پردہ کب گرے گا، کب تماشا ختم ہوگا۔ اور دل نامطمئن ایسا بھی کیا مایوس رہنا، جو خلق اٹھی تو سب کرتا تماشا ختم ہوگا۔ کوئی حالات آج کل کے، اسی لیے اس کا انتخاب بھی آپ کی خاطر ہے کہ یہ بستیاں ہیں کہ مقتل دعا کیے جائیں، یہ بستیاں ہیں کہ مقتل دعا کیے جائیں، دعا کے دن ہیں مسلسل دعا کیے جائیں۔ کوئی فغاں کوئی نالا کوئی بکا کوئی بہن، آہو بکا جیسے ہوتی ہے، کوئی فغاں کوئی نالا کوئی بکا کوئی بہن، کھلے گا باب مقفل دعا کیے جائیں۔ یہ اضطراب، یہ لمبا سفر، یہ تنہائی، یہ رات اور یہ جنگل دعا کیے جائیں۔ اور گزشتگان محبت کے خواب کی سوگند، سوگند کہتے ہیں قسم کو، وہ خواب ہوگا مکمل دعا کیے جائیں۔ ہوائے سرکش و صفات کے مقابل میں یہ دل بجھیں گے نہ مشعل دعا کیے جائیں۔ کہ ہوا کتنی بھی سرکش و صفات ہو، نہ یہ دل بجھیں گے نہ دیا بجھے گا، نہ دل بجھیں گے نہ مشعل دعا کیے جائیں۔ اور غبار اڑاتی جھلستی ہوئی زمینوں پر، اس کی تیاری کے لیے گرمی آ رہی ہے، غبار اڑاتی جھلستی ہوئی زمینوں پر امٹ کے آئیں گے بادل دعا کیے جائیں۔ اور قبول ہونا مقدر ہے حرف خالص کا، ہر ایک آن ہر ایک پل دعا کیے جائیں۔ اب تھوڑا سا امید کی طرف ہے کہ آسمانوں پر نظر کر، انجموں مہتاب دیکھ،
صبح کی بنیاد رکھنی ہے تو پہلے خواب دیکھ۔ ہم بھی سوچیں گے دعائے بے اثر کے بعد میں، ایک نظر تو بھی تضاد منبر و محراب دیکھ۔ ہم بھی سوچیں گے کہ یہ دعائیں کیوں بے اثر ہو رہی ہیں، تو جو منبر اور محراب کا تضاد ہے وہ دیکھ لیں۔ ہم بھی سوچیں گے دعائے بے اثر کے بعد میں، ایک نظر تو بھی تضاد منبر و محراب دیکھ۔ دوش پر ترکش پڑا رہنے دے پہلے دل سنبھال، دوش پہ تیروں کا ترکش پڑا رہنے دے پہلے دل کو سنبھال۔ دل سنبھل جائے تو سوئے سینہ احباب دیکھ، کیونکہ احباب کے سینے کے لیے تیر کے لیے ذرا ہمت چاہیے۔ وہ موجۂ سرکش کناروں سے چھلک جائے تو پھر کیسی کیسی بستیاں آتی ہیں زیر یاد دیکھ۔ ان کا 2-3 شعر مجھے یاد ہے، وہ بھی سن لی تھی ان کی غزل کی، وہ اتفاق سے وہ بھی حسب حال ہی ہو گئے، ہر خراب شعر حسب حال ہوتا جا رہا ہے۔ خراب تو نہیں، شعر تو بہت اچھا ہے، مطلب ٹھیک نہیں ہے اس کا۔ وہ کہتے ہیں کہ شہر گل کے خس و خاشاک سے خوف آتا ہے، افتخار ہے، شہر گل کے خس و خاشاک سے خوف آتا ہے، جس کا وارث ہوں اسی خاک سے خوف آتا ہے۔ اور پہلے افلاک سے نالوں کے جواب آتے تھے، علامہ اقبال، پہلے افلاک سے نالوں کے جواب آتے تھے، ان دنوں عالم افلاک سے خوف آتا ہے۔ اور رحمت سید الاولاد پہ کامل ایمان، دوسرا مشرع سننے والا ہے، رحمت سید الاولاد پہ کامل ایمان، امت سید الاولاد سے خوف آتا ہے۔ ہم نہ ہوئے تو کوئی افق مہتاب نہیں دیکھے گا، ایسی نیند اڑے گی پھر کوئی خواب نہیں دیکھے گا۔ نرمی اور مٹھاس میں ڈوبا یہی مہذب لہجہ، نرمی اور مٹھاس میں ڈوبا یہی مہذب لہجہ، تلخ ہوا تو محفل کے آداب نہیں دیکھے گا۔ اور یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ عوام کرنے والی ہے، وہ کرنا چاہیے۔ پیش لفظ اختتام تک پڑھنے والا قاری، جس میں ہم تحریر ہیں، بس وہی باب نہیں دیکھے گا۔ لہو رلاتے خواب اڑاتے موسم کی صفا کی، دیکھتے ہیں کب تک یہ شہر گلاب نہیں دیکھے گا۔ میں نے ایک نظم بھیجی تھی آپ کو، معلوم نہیں آپ نے دیکھی کل یا پرسوں، پڑھی؟ تیری سخی، جو 2 سخیاں بات کر رہی ہیں آپس میں، تو آپ لوگوں میں سے کچھ نہیں سنی، میں ذرا اس کو دہرانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ وہ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ ہمارے جو رہن سہن تھا جو نہیں رہا، وہ ہے کہ جن لوگوں کو بھی سن چکے ہیں ان سے معذرت، کہ لو بزم گئی، نظم گئی، سمفنی گئی، شمع گئی، بیاض گئی، شاعری گئی، تہذیب کیا گئی میری دنیا کو چھوڑ کر، اردو گئی، زبان گئی، زندگی گئی، بدلی کوئی نگاہ تو رت ہی بدل گئی، برکھا گئی، بہار گئی، ساونی گئی۔ تو ساونی کا مطلب بھی نہیں معلوم بچوں، گاؤں بھی کھو گیا ہے تمدن کی دھول میں، گاگر گئی، منجیر گئی، باولی گئی۔ اب باولی بھی نہیں سمجھتے لوگ، باولی وہ پرانے شہروں میں وہ ایک تالاب ہوتا تھا جس میں سیڑھی پہ ذریعے اترتے تو ان پانی اکٹھا ہوتا تھا۔ یہ پریم روگ کیا ہے ذرا بول رہی سخی، یہ پریم روگ کیا ہے ذرا بول رہی سخی، سلما گئی، مہندی گئی، سنگھار گیا، اوڑھنی گئی، اور کیا دوش ہے کسی کا جو بچپن چلا گیا، سلما گئی، گنیت گئی، کامنی گئی، اور لام کہاں سے لوچ سریلا مدھر گلا، میگھا گئی، ملہار گئی، راگنی گئی۔ یہ میں نے تکیہ پہ بھی بھیج دی تھی، تکیہ ہستگیز پہ، اترا ہے چاند جیسے مسافر لٹا، ٹھنڈک گئی، نوید گئی، چاندنی گئی، اور رس زندگی کا گردش دورہ نے پی لیا، خوشبو گئی، مٹھاس گئی، چاشنی گئی۔
پھر وہ آ رہے ہیں شہر عاشور پہ، جو شہر کے مسائل ہیں اس پہ، کہ مقدر ہو چکا ہے بے در و دیوار رہنا، کہیں طے پا رہا ہے شہر کا مسمار ہونا۔ یہ دیکھیے کس قدر خوفناک شہر ہے، بالکل ایسا لگتا ہے کہ آج کل میں لکھا گیا، کہیں طے پا رہا ہے شہر کا مسمار ہو رہنا۔ اور نمود خواب کے اور انہدام خواب کے بیچ، کہ خواب کے پیدا ہونے اور منہدم ہونے کے درمیان قیامت مرحلہ ہے دل کا ناہموار رہنا، اور دلوں کے درمیان دوری کے دن ہیں، اور ہم کو اسی موسم میں تنہا برسر پیکار رہنا۔ اندھیری رات اور شور سگانے کوئے دشنا، اور ایسے میں کسی ایک آنکھ کا بیدار رہنا۔ اور تماشا کرنے والے آ رہے ہیں جوق در جوق، گروہ پابجولہ رقص کو تیار رہنا۔ یہ دشواری تو آسانی کا خمیازہ ہے، ورنہ یہ دشواری تو آسانی کا خمیازہ ہے، ورنہ بہت ہی سہل تھا ہم کو بہت دشوار رہنا۔ یہ بھی تقریباً آج کل کے حالات پہ ہی ہے، کیا کریں کہ کوئی مژدہ نہ بشارت نہ دعا چاہتی ہے، کوئی مژدہ نہ بشارت نہ دعا چاہتی ہے، روز ایک تازہ خبر قلب خدا چاہتی ہے۔ موج خون سر سے گزرنی تھی سو وہ بھی گزری، اور کیا کوچے قاتل کی ہوا چاہتی ہے۔ موج خون سر سے گزرنی تھی سو وہ بھی گزری، اور کیا کوچے قاتل کی ہوا چاہتی ہے۔ شہر بے مہر میں لب بستہ غلاموں کی قطار، کہ اس بے وفا شہر میں غلاموں کی طرح کھڑے ہوئے ہیں اور کچھ نہیں کہہ رہے، نئے آئین اسیری کی بنا چاہتی ہے۔ کوئی بولے کہ نہ بولے، قلم اٹھے نہ اٹھیں، وہ جو ایک دل میں ہے دیوار اٹھا چاہتی ہے۔ اور ہم بھی لبیک کہیں اور فسانہ بن جائیں، کوئی آواز سرے کوہ ندا چاہتی ہے۔ ہم سرے مہتاب کیا رات کی رات، خلق اب بھی وہی نقش کف پا چاہتی ہے۔ ستارہ وار جلے پھر بجھا دیے گئے ہم، ستارہ وار جلے پھر بجھا دیے گئے ہم، پھر اس کے بعد نظر سے گرا دیے گئے ہم۔ عزیز تھے ہمیں نوواردان کوچہ عشق، عزیز تھے ہمیں نوواردان کوچہ عشق، سو پیچھے ہٹتے گئے راستہ دیے گئے۔ شکست و فتح کے سب فیصلے ہوئے کہیں اور، مثال مال غنیمت لٹا دیے گئے ہم۔ تار شبنم کی طرح صورت خس ٹوٹتی ہے، جیسے خس چٹک کے ٹوٹتی ہے خشک، اور جیسے شبنم کی تار ٹوٹتی ہے۔ تار شبنم کی طرح صورت خس ٹوٹتی ہے، آس بندے نہیں پاتی ہے کہ بس ٹوٹتی ہے۔ اور یہ اگلا شعر سنیے کہ آرزوؤں کا ہجوم اور یہ ڈھلتی ہوئی عمر، یہ آپ سب کے لیے تو نہیں ہے۔ آرزوؤں کا ہجوم اور یہ ڈھلتی ہوئی عمر، سانس اکھڑتی ہے نہ زنجیر حوث ٹوٹتی ہے۔ آرزوؤں کا ہجوم اور یہ ڈھلتی ہوئی عمر، سانس اکھڑتی ہے نہ زنجیر حوث ٹوٹتی ہے۔ اور گرد اتنی کہ سجھائی نہیں دیتا کچھ بھی، اور شور اتنا ہے کہ آواز جرس ٹوٹتی ہے۔ یعنی یہ گھنٹی کی آواز نہیں آ رہی، باقی اتنا شور ہے کہ منہدم ہوتا چلا جاتا ہے دل سال بسال، منہدم ہوتا چلا جاتا ہے دل سال بسال۔ یہ تو کارڈیولوجسٹ کے لیے ہے، کسی ایسا لگتا ہے کہ گرا اب کے برس ٹوٹتی ہے۔ بوئے گل آئے نہ آئے مگر اس شاخ کے بیچ،
اتنی وحشت ہے کہ دیوار قفس ٹوٹتی ہے. اور یہ آخری شعر سنیے کہ ذکر اسماء الہی کا ہے فیضان کہ اب دم الجھتا ہے نہ تسبیح نفس ٹوٹتی ہے. خوف کے سیل مسلسل سے نکالے مجھے کوئی. یہ خوف کا ایک مسلسل سیلاب ہے. خوف کے سیل مسلسل سے نکالے مجھے کوئی. میں پیمبر تو نہیں ہوں کہ بچا لے مجھے کوئی. بھئی اس پہ ان کا ایک بڑا کمال کا شعر ہے کہ پیمبروں سے زمینیں وفا نہیں کرتی. پیمبروں سے زمینیں وفا نہیں کرتی. ہم ایسے کون خدا تھے کہ اپنے گھر رہتے. پیمبروں سے زمینیں وفا نہیں کرتی. ہم ایسے کون خدا تھے کہ اپنے گھر رہتے. وہ غزل یہاں ہے لیکن مجھے پوری غزل یاد نہیں آ رہی کہ دیکھیں نا حضرت موسیٰ نے کی, حضرت ابراہیم نے کی, حضرت اسماعیل نے کی, رسول اللہ نے کی. جی غزل کا اس میں نام نہیں ہوتا. غزل نظم کا عنوان ہوتا ہے, عنوان غزل کا نہیں ہوتا. لیکن یہ کہ میں وہ تلاش کر کے. سر زمینیں وفا نہیں کرتی, لوگ وفا کرتے ہیں بھائی پیغمبروں سے. نہیں دیکھیے جب زمین جو ہے نا استعارہ ہے. ایک زمین جو ہے وہ استعارہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. زمین ان لوگوں کے بغیر تو کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. تو اور کچھ زمینیں بھی نہیں کرتی. ٹھیک. کربلا کی زمین نے تو نہیں کیا. ٹھیک. بلا کے نہیں کیا. یعنی لوگوں کی ایذا رسانیوں کا سلسلہ جاری رہا ہے پیغمبروں کے اور رہے گا. ہاں ٹھیک ہے. جب ہم نے ان کے سامنے اپنی آیتیں پیش کی انہوں نے اس کا انکار کیا. یہ کیا کہ خاک ہوئے ہم جہاں وہیں کے نہیں. یہ کیا کہ خاک ہوئے ہم جہاں وہیں کے نہیں. جو ہم یہاں کے نہیں ہیں تو پھر کہیں کے نہیں. وفا سرشت میں ہوتی تو سامنے آتی. وہ کیا فلک سے نبھائیں گے جو زمین کے نہیں. یہ سوچنے والی بات. وہ کیا فلک سے نبھائیں گے جو زمین کے نہیں. وفا سرشت میں ہوتی تو سامنے آتی. اور سنا گیا ہے کہ اکثر قیام و ذکر و سجود ہیں جس کے نام اسی جانے آفرین کے نہیں. تمام عمر پھرے در بدر کے گھر ہو جائے. گھروں میں رہنا بھی تقدیر میں انہی کے نہیں. اور بکھر رہے ہیں جو آنسو بغیر منت دوست. بکھر رہے ہیں جو آنسو بغیر منت دوست. وہ دامنوں کی امانت ہیں ہستی کے نہیں. ایک فارسی کا تغرہ ہے غالباً حضرت بو علی قلندر. اس کا انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا ہے. اگر دانی کے عالی خاندانم. اگر تو سمجھتا ہے کہ تو بڑے خاندان کا ہے. نظر بر خاندان مصطفیٰ کا. اگر گوئی کی کشتن در بلائے. اور اگر تو کہتا ہے کہ تو بلا میں پھنس گیا. نظر بر کشتگان کربلا. بے دنیا گر کسے پائندے بودے. اور اگر دنیا میں کوئی زندہ رہتا. بے دنیا گر کسے پائندے بودے. ابو القاسم محمد زندے بودے. اس کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ اگر کچھ زوم ہے نام و نسب پر علو خاندان مصطفیٰ دیکھ. اگر رنج و مصیبت سے ہے دل چور تو سوئے کشتگان کربلا دیکھ. اگر ارض و سما پائندہ ہوتے ابو القاسم محمد زندہ ہوتے. دلوں کے ساتھ جبینیں جو خم نہیں کرتے. دلوں کے ساتھ جبینیں جو خم نہیں کرتے. وہ پاس مدحت خیر الامم نہیں.
وہ پاس مدحت خیر الامم نہیں کرتے، اور دعا بغیر، اجازت بغیر، اذن بغیر ہم ایک لفظ سپرد قلم نہیں کرتے۔ کتاب حق نے جنہیں مصطفیٰ قرار دیا، جز ان کے اور کوئی ذکر ہم نہیں کرتے۔ کریم ایسے کہ انعام کرتے جاتے ہیں، اور جواد ایسے کہ نعمت کو کم نہیں کرتے، اور جو ان کے جادہ رحمت سے منحرف ہو جائیں، زمانے ان کو کبھی محترم نہیں کرتے۔ اور نظر میں طائف و مکہ رہیں تو ان کے غلام، جواب میں بھی ستم کے ستم نہیں کرتے۔ تیمور میں ایک چیز دہرانا چاہ رہا ہوں آپ کی خاطر۔ یہ ایک دعا ہے جو حضرت علی نے مانی تھی کہ اے جلدی راضی ہو جانے والے میرے معبود، مجھے بخش دے، میرے پاس کوئی پونجی نہیں ہے بجز دعا کے۔ تو اس پہ ایک ان کی نظم ہے کہ یہ دنیا ایک سور کے گوشت کی ہڈی کی صورت، یہ دنیا ایک سور کے گوشت کی ہڈی کی صورت کوڑیوں کے ہاتھ میں ہے، اور میں نان و نمک کی جستجو میں در بدر قریہ بقریہ مارا مارا پھر رہا ہوں، ذرا سی دیر کی جھوٹی فضیلت کے لیے ٹھوکر پہ ٹھوکر کھا رہا ہوں، ہر قدم پر منزل عز و شرف سے گر رہا ہوں، اور میری انگشتری پر یا علی لکھا ہوا ہے، مگر انگشتری پر یا علی کندہ کرا لینے سے کیا ہوگا کہ دل تو مرہموں کی دسترس میں ہے، مسلسل نرغے حرص و حوث میں ہے، عجب عالم ہے، آنکھیں دیکھتی ہیں اور دل سینوں میں اندھے ہو چکے ہیں، عجب عالم ہے، آنکھیں دیکھتی ہیں اور دل سینوں میں اندھے ہو چکے ہیں، اور ایسے میں کوئی حرف دعا ایک خواب بنتا ہے، اور ایسے میں کوئی حرف دعا ایک خواب بنتا ہے، کبھی سلمان آتے ہیں، کبھی گوزر، کبھی میسن، کبھی قمبر میری ڈھارس بناتے ہیں، کمیل آتے ہیں، کہتے ہیں پکارو افتخار عارف پکارو، اپنے مولا کو پکارو، اپنے مولا کے وسیلے سے پکارو، اجیب الدعوت الداعی کی قداوا کرنے والے کو پکارو، یہ مشکل بھی کوئی مشکل ہے، دل چھوٹا نہیں کرتے، کریم اپنے غلاموں کو کبھی تنہا نہیں کرتے، کبھی رسوا نہیں کرتے۔ بس 5 منٹ ہیں، میں آپ کو ایک غزل پہ میں معذرت چاہتا ہوں، پھر وہ ایک چیز آ گئی لیکن ہے صحیح، حسب حال ہے اس لیے پڑھنی ہوگی کہ کوئی تو پھول کھلائے دعا کے لہجے میں، کوئی تو پھول کھلا، میں نے دعا اور پھول کی ترکیب کیا قیامت کی، کہ کوئی تو پھول کھلائے دعا کے لہجے میں، عجب طرح کی گھٹن ہے ہوا کے لہجے میں، یہ بہت سے لوگوں کو بھیجنے کی ضرورت ہے اس شعر کو، کہ یہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا، یہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا، یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں، یہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا، یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں، اور نہ جانے خلق خدا کون سے عذاب میں ہے، ہوائیں چیخ پڑی التجا کے لہجے میں، ہوائیں چیخ پڑی التجا کے لہجے میں، اور کھلا فریب محبت دکھائی دیتا ہے، یعنی صاف دکھائی دے رہا ہے کہ یہ فریب محبت ہے، عجب کمال ہے اس بے وفا کے لہجے میں، کھلا فریب محبت دکھائی دیتا ہے، عجب کمال ہے اس بے وفا کے لہجے میں، یہی ہے مصلحت جبر احتیاط، تو پھر یہی ہے مصلحت جبر احتیاط، تو پھر ہم اپنا حال کہیں گے چھپا کے لہجے میں، منصب نہ کلاه چاہتا ہوں، کلاه بھی منصب ہی ہے، منصب نہ کلاه چاہتا ہوں، تنہا ہوں گواہ چاہتا ہوں،
غالب نے کہا تھا نا کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پہ نہ، بیٹھے ہوئے نا تم، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر نہ، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر نہیں، ایکس پارٹی ڈیسیجن دے دیا، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا کہ منصب نہ کلاه چاہتا ہوں، تنہا ہوں گواہ چاہتا ہوں، اے اجر عظیم دینے والے توفیق گناہ چاہتا ہوں، اے اجر عظیم دینے والے توفیق گناہ چاہتا ہوں، میں شعلگی وجود کے بیچ ایک خط سیاہ چاہتا ہوں، ڈرتا ہوں بہت بلندیوں سے، پستی سے نباہ چاہتا ہوں، اور وہ دن کہ تجھے بھی بھول جاؤں، اس دن سے پناہ چاہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ اب آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی عید کے بعد۔